بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے حرام کاموں کے متعلق بتاؤں گا جو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریف میں ان کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہم لوگ ان کو معمول کا کام سمجھتے ہیں اور ان کو اس طرح حرام نہیں سمجھتے جس طرح ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے حرام کام ہیں جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، قبروں کی پوجا کرنا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا، جادو، کہانت اور غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا، حادثات زمانہ میں ستاروں کے عمل دخل کا اعتقاد رکھنا، دکھلاوے اور شہرت کے لیے عبادت کرنا، غیر اللہ کی قسم کھانا، منافقوں اور فاسقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور میل جول رکھنا، نماز میں عدم اطمینان، دوران نماز کثیر حرکات یا بیہودہ افعال وغیرہ کرنا، دوران نماز مقتدی کا امام سے سبقت کرنا بھی حرام ہے، پیاز، لہسن یا کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا، زنا، غلام بازی یعنی لواطت، بغیر شرعی عذر کے بیوی کا ہم بستری سے انکار کرنا، بغیر شرعی عذر کے عورت کا اپنے خاوند سے طلاق طلب کرنا، حالت حیض میں جماع کرنا، غیر فطری جگہ میں جماع کرنا، بیویوں کے درمیان ناانصافی، غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں جانا، غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا، بغیر محرم عورت کا سفر کرنا، غیر محرم کی طرف قصدن دیکھنا، اپنے گھر کی کسی عورت کی بدچلنی کو دیکھ کر خاموش رہنا یعنی فحاشی برداشت کرنا، بچے کو اس کے غیر حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنا اور کسی کا اپنے حقیقی بیٹے سے انکار کرنا، سود کھانا، فروخت کے وقت سامان کے عیب چھپانا، بغیر ارادہ خریداری چیز کا بھاؤ بڑھانا، جمعہ کی دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا بھی حرام کاموں میں آتا ہے، جوا کھیلنا، چوری کرنا، رشوت لینا اور دینا، اس کے علاوہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، سفارش کرنے کے عوض تحائف قبول کرنا، مزدور سے کام مکمل لینا اور اجرت پوری نہ دینا، عطیہ دینے میں اولاد کے درمیان ناانصافی کرنا، بغیر ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوالی بننا، واپس نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا، حرام کھانا، شراب پینا چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا، جھوٹی گواہی دینا، گانے بجانے کے آلات اور موسیقی سننا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، تیسرے کی موجودگی میں دو کا سرگوشی کرنا، لباس کو ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانا، مردوں کے لیے سونا پہننا چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، عورتوں کا چھوٹے، باریک اور تنگ کپڑے پہننا، مردوں یا عورتوں کا اپنے بالوں میں دوسرے بال چپکانا، مردوں کا عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ مشابہت کرنا، کپڑوں، دیواروں اور کاغذ وغیرہ پر کسی جاندار کی تصویر بنانا، جھوٹا خواب بیان کرنا، قبر پر بیٹھنا، پاؤں تلے روندنا اور قبرستان میں قضائے حاجت کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا، کان لگا کر چپکے سے کسی کی باتیں سننا، وصیت کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا، مومن یا کسی غیر مستحق پر لعنت بھیجنا، نوحہ کرنا، بغیر شرعی عذر کے کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلقات قطع کرنا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جنہیں شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، اور قرآن و سنت کی واضح عبارات آ جانے کے بعد ان چیزوں کی حرمت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا، لہٰذا ہم آپ کو ان محرمات سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ آپ کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہو جن کے متعلق ارشاد الہی ہے۔ مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور یہی اہل ایمان حقیقتاً کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین یا رب العالمین۔